بھارت کل عدم BLA اور TTP جیسے گروپوں کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے کئی ثبوت پیش کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بلوچستان میں اسکول بس پر حملہ BLA کے مجید گروپ نے کیا۔ افغانستان میں موجود گروپ پاکستان کے لیے مسئلہ ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کو بھارت کے خلاف سخت موقف اپنانا ہوگا۔ ملک میں آج سیاسی انتشار ہے، معیشت چل رہی ہے نہ ہی ملک، حکومت اور اپوزیشن دونوں ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی GTV نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو، کہا PTI کس بات کے لیے احتجاج کر رہی ہے، کسی جماعت نے بانی PTI کی رہائی کا معاملہ نہیں اٹھایا۔ پاکستان کو وسیع تر اصلاحات کی ضرورت ہے، جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک نہیں چل سکتا۔ اور وزیر خزانہ کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا اجلاس، ڈیجیٹل اثاثوں کی قانون سازی پر غور کیا گیا۔ وزارت قانون نے ڈیجیٹل اثاثوں کی قانون سازی کے لیے قانونی مسودہ پیش کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کو سراہا، کہا معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے لیگل فریم ورک پر عمل درآمد کیا جائے گا، لیگل فریم ورک کو ہنگامی بنیادوں پر منظور کرایا جائے گا۔ پاکستان کا بڑا فیصلہ، بھارت سے شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان، LOC پر 1948 والی پوزیشن۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت اب ختم ہو گئی، معاہدے کی تمام شقیں ختم، جنگ کے بعد جو ہوا اس کی وقت کچھ نہیں رہی۔ شملہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے، معاہدہ دو ممالک کے درمیان ہے، اس میں ورلڈ بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں، سیز فائر لائن اس کا اصل سٹیٹس تھا جو بحال ہو جائے گا۔ شملہ معاہدے کے حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں، ذرائع دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کے ساتھ کسی دو طرفہ معاہدے کو معطل یا منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، پوری دنیا نے بھارتی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، بھارتی دھمکیوں کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ غرور اور گھمنڈ کو سب مل کر خاک میں ملائیں گے، ایسے فیصلے کرنا ہوں گے کہ آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں۔ شہباز شریف نے آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا معیشت باتوں سے مضبوط نہیں ہوگی، معاشی میدان میں ملک کو مضبوط بنانا ہے۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، خواتین اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، فلسطینیوں کو امن عطا کر اور دشمن پر غالب فرما۔ مسجد الحرام کے امام ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ کی خطبہ حج میں فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا، بولے اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا، جرم کرنے والوں سے انتقام کا تعین کیا، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکارو ورنہ سخت سزا پانے والوں میں سے ہوگے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، عازمین حج نے مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء ادا کی، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ آج فجر کے بعد حجاج رمی جمرات کے لیے مینا جائیں گے، بڑے شیطانوں کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج کرام حلق کرانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گئے، وزیراعظم عید الاضحیٰ سعودی عرب میں منائیں گے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے عید بھی ملیں گے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کے فروغ پر اہم گفتگو ہوگی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری پر بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرانے کے شواہد پیش کر دیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، فریقین کو شواہد دکھا دیے ہیں، موجودہ دور میں ہر ہتھیار اور فوجی ساز و سامان کی ڈیجیٹل الیکٹرانک شناخت ہے۔ بھارت نے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ کا منافقانہ چہرہ پھر بے نقاب، 5ویں بار غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان کا قرارداد کے حق میں ووٹ، چین اور روس سمیت سلامتی کونسل کے تمام ارکان کی برہمی۔ چین کا امریکہ سے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر منصفانہ اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے پر زور۔ فلسطین کا معاملے کو جنرل اسمبلی لے جانے کا اعلان، حماس نے کہا کہ قرارداد ویٹو کرنا امریکہ کی اسرائیل کے لیے اندھی طرفداری کی تازہ ترین مثال ہے۔